مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہم نے جو کل سحر روزہ عبادت کا آغاز کیا، آج کی عبادت اسی عبادت کا تسلسل ہے۔ اور آج کی عبادت کے 3 حصے ہیں، یعنی کلام کی عبادت، پھر پاک صلیب کا بوسہ ہوگا، پاک صلیب کی تعظیم ہوگی، اور تیسرا حصہ پاک شراکت ہوگا۔ تو ابھی ہم آج کے پاک کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پاک صلیب جو کہ ہمارا نشان ہے، جس کو ہم جیتے ہیں، اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پاک صلیب کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ پاک صلیب خاموش مگر بولتی ہوئی، صلیب بولتی نہیں مگر سنائی دیتی ہے۔ یہ خاموش ہے مگر زمانوں کو مخاطب کرتی ہے۔ یہ لکڑی کی شکل نہیں بلکہ محبت کی آواز ہے، وہ آواز جو لفظوں سے نہیں وجود سے بات کرتی ہے۔ کلیسیا کے بیچوں بیچ کھڑی صلیب وائز نہیں دیتی مگر وائزوں سے زیادہ دل بدلتی ہے۔ یہ ممبر پر نہیں چڑھتی مگر ہر ممبر کی روح ہے۔ یہ کسی تقریر کی محتاج نہیں کیونکہ یہ خود ایک تقریر ہے، خاموش، گہری اور ابدی۔ آج کے اس میسج میں ہم صلیب کو ایک خاموش مگر بولتا ہوا ممبر کے طور پر دیکھتے ہیں، کلیسیا کے اس رکن کی طرح جو بولے بغیر گواہی دیتا ہے، جو خاموش رہ کر تعلیم دیتا ہے، جو دکھ میں بھی یہ امید زندہ رکھتا ہے۔ پاک صلیب صرف لکڑی کے 2 قطعات کا ملاپ نہیں، نہ صرف تاریخ کا ایک لمحہ، نہ صرف مصلوبیت کا منظر، بلکہ خدا کی محبت، انسان کی فطرت اور کائنات کی حکمت کی علامت ہے۔ یہ وہ نشان ہے جو خاموش رہ کر بولتا، ٹوٹ کر جڑتا اور دکھ میں بھی امید جگاتا ہے۔ دنیا کی ہنگامہ خیزی انسانی خواہشات اور وقتی کامیابیوں کی باعث گشت میں صلیب ایک خاموش ممبر کی مانند کھڑی ہے۔ یہ نہ صرف کلیسیا کا ستون ہے بلکہ ہر انسان کے دل میں چھپے سوالات، دکھ اور تلاش کا علامتی جواب بھی ہے۔ پاک صلیب، بائبل مقدس میں ہم پاک صلیب کو نجات، قربانی اور مصالحت کی مرکزی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ گلاطیوں کے نام خط 6 باب کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، مگر خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آیات صلیب کی فلسفیانہ اور روحانی معنیت، یعنی موت میں زندگی، شکست میں فتح اور دکھ میں سکون کا احساس ظاہر کرتی ہے۔ فطرت اور تخلیق میں ہم صلیب دیکھتے ہیں۔ پاک صلیب کی ساخت کائنات کے ہر گوشے میں نظر آتی ہے۔ درخت کی شاخیں اور جڑیں، انسانی جسم کا پھیلا ہوا وجود، بیج جو زمین میں مر کر زندگی دیتا ہے۔ یہ نشان صرف انسانی یا تاریخی نہیں بلکہ خدا کے تخلیقی منصوبے کا حصہ ہے۔ صلیب کو ہم روحانیت اور لتوریہ میں دیکھتے ہیں۔ صلیب پاک عبادت میں حاضر ہے، گڈ فرائیڈے کی تعظیم، یوخرسٹ میں تقدیس، صلیبی مقامات میں ہر قدم پر درس۔ یہ روحانی رہنمائی دیتا ہے، دل کو تسلی اور سکون عطا کرتا ہے، اور انسان کو اپنی فطری اور روحانی ذمہ داریوں سے روشناس کرواتا ہے۔ آج کا یہ میسج صرف یہ نہیں کہ بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے، لکھا ہے یہ قاری کے دل میں سوال جگاتا، سوچ کو گہرا کرتا اور روح کو مسیح کی قربانی سے جوڑتا ہے۔ صلیب خاموش ہے مگر بولتی ہے، ٹوٹتی ہے مگر جڑتی ہے، دکھتی ہے مگر امید دیتی ہے۔ صلیب کا میسج اسی خاموش مگر بولتے ہوئے ممبر کی صدا کو ہر انسان تک پہنچانے ایک فکری اور ادبی سفر ہے۔ صلیب خاموش مگر
بولتا ہوا ممبر ہے۔ یہ میسج سلیب کو کلیسیا کے ایک ایسے ممبر کے طور پر پیش کرتا ہے جو نہ کہ لکڑی کا ہے، نہ پتھر کا، نہ لفظوں سے بنا ہوا، بلکہ خاموشی، قربانی اور محبت سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ وہ ممبر ہے جو وعظ نہیں دیتا مگر زندگیاں بدل دیتا ہے، جو خاموش رہتا ہے مگر صدیوں سے بول رہا ہے، جو کلام نہیں پڑھتا مگر کلام کو مجسم کر دیتا ہے۔ سلیب کلیسیا کا خاموش مگر بولتا ہوا ممبر۔ کلیسیا میں کچھ ممبر بولتے ہیں، کاہن، واعظ، معلم، قاری اور مبشر، اور ایک ایسا ممبر بھی ہے جو ہمیشہ حاضر رہتا ہے مگر کبھی بولتا نہیں۔ سلیب ایک خاموش گواہ، ایک ہمہ وقت واعظ، ایک بغیر زبان کے کلام نجات۔ سلیب تاریخ سے بات کرتی ہے، فطرت کی زبان سمجھتی ہے، لتوریائی کی خاموشی میں بولتی ہے، ثقافت کے سوالوں کا جواب بنتی ہے اور انسان کے زخموں کو پڑھتی ہے۔ سلیب خاموشی سے خطاب کرتی ہے۔ جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم سے باتیں کرتی ہے۔ سلیب کی سب سے بڑی آواز اس کی خاموشی ہے۔ یہ خاموشی الزام نہیں لگاتی، شور نہیں مچاتی، طاقت نہیں دکھاتی، بلکہ ضمیر کو جگاتی ہے، محبت کو عیاں کرتی ہے اور انسان کو اس کی حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ سلیب اور زندگی کی تبدیلی۔ سلیب کا ممبر عقل کو نہیں، دل کو مخاطب کرتا ہے، منطق سے نہیں، محبت سے قائل کرتا ہے، خوف سے نہیں، قربانی سے جیتتا ہے۔ اس لیے یہ مضمون، یہ پیغام، آج کا یہ دن سلیب سے پاک بوسہ اظہار عقیدت دعویٰ نہیں کرتا کہ سلیب بولتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ سلیب بدلتی ہے، زندگیاں بدلتی ہے۔ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو لفظوں سے تھک چکے ہیں، جو شور میں خدا کو سن نہیں سکتے اور جو خاموشی کے بیچ کی تلاش میں ہیں، خاموشی میں سچ کی تلاش میں ہیں، کیونکہ سلیب وہ ممبر ہے جہاں خدا نے خاموش ہو کر سب سے بلند واعظ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں سلیب بطور ممبر کلیسیائی استعارہ کے طور پر۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور بدن کے ہر عضو کا ایک کام ہے۔ سلیب اگرچہ گوشت و خون کا عضو نہیں، مگر کلیسیا کے بدن میں ایک زندہ ممبر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے، یہ مرکز بناتی ہے، یہ سمت دیتی ہے اور یہ حدود مقرر کرتی ہے۔ سلیب کلیسیا کے اندر ایک اخلاقی کتب نما ہے۔ جب تعلیم مبہم ہو، جب طاقت غالب آ جائے، جب خدمت سیاست بن جائے، تو سلیب خاموشی سے کھڑی رہ کر کہتی ہے، راستہ یہ نہیں بلکہ راستہ محبت ہے۔ کلیسیا کی ہر عبادت، ہر قانون، ہر خدمت اگر سلیب سے جدا ہو جائے تو وہ آواز تو رکھتی ہے مگر سچائی نہیں رکھتی۔ آئے ہم سلیب کی خاموشی کی تھیالوجی پر نگاہ کریں۔ خاموشی بائبل میں کمزوری نہیں بلکہ الہی محبت ہے، حکمت ہے۔ تخلیق سے پہلے خاموشی، الیاس کے لیے نرم ہلکی آواز، مریم کی خاموشی، مسیح کی خاموشی عدالت میں، اور صلیب پر آخری خاموشی، صلیب پر مسیح کا خاموش ہونا خدا کی غیر موجودگی نہیں بلکہ خدا کی گہری موجودگی ہے۔ خاموشی کی تھیالوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا شور میں نہیں، سچ میں بولتا ہے۔ طاقت چیختی ہے، محبت خاموش رہتی ہے، جبر بولتا ہے، قربانی سنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیب کی خاموشی دنیا کے تمام خطابات سے زیادہ پر اثر ہے، مؤثر ہے۔ آئے ہم سلیب جو کہ علامت ہے، نشان ہے، اس کے راز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ علامت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب ایک علامت ہے، عمودی لکیر، یعنی عمودی اوپر، جو نیچے سے اوپر خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے، خدا سے ملاتی ہے، ٹھیک ہے، عمودی، اور افقی جو ہے ہمیں انسانوں سے ملاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ اور یہی وہ سب سے پہلا اور بڑا حکم ہے کہ سن اے اسرائیل، تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، اسے پوری عقل سے، پورے دل سے اور پوری طاقت سے پیار کر۔ عقل ادھر ہی ہوتی ہے نا، اور دل
اور طاقت ہم ہر عبادت سے پہلے، ہر سفر سے پہلے، دعا سے پہلے، عبادت سے پہلے ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں، یہ ہمارا نشان ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوری عقل سے، پورے دل سے اور پوری طاقت سے ہم اپنے خداوند خدا کو پیار کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں باپ سے پیار، اور اپنی مانند اپنے ہمسائے سے پیار، یہی بڑا حکم ہے، پہلا حکم ہے۔ تو افقی لکیر جو ہے انسان کی طرف، اور اس کا مرکز کون ہے؟ مسیح خداوند ہے، ٹھیک ہے؟ مرکز، صلیب کا مرکز، باپ بیٹے کا مرکز خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ علامت ہمیں رشتہ سکھاتی ہے، نشان، صلیب ایک نشان ہے نجات کا، مساحلت کا، فتح کا۔ یہ نشان دیکھنے والے سے سوال کرتا ہے کہ تم کس کے لیے جیتے ہو؟ راز، صلیب کا راز کیا ہے؟ صلیب ایک راز ہے جو سمجھ سے نہیں، ایمان سے کھلتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جس میں موت زندگی بن جاتی ہے، شکست فتح ہو جاتی ہے، اور دکھ برکت میں بدل جاتا ہے۔ آئے ہم صلیب اور زبان، اس کی خاموش زبان پر نگاہ کریں۔ صلیب بولتی نہیں، مگر ہر ایک سے الگ الگ بات کرتی ہے۔ گنہگار سے معافی، مظلوم سے امید، طاقتور سے فروتنی اور کلیسیا سے وفاداری۔ یہ زبان لفظوں سے خالی، معنی سے بھری، شور سے آزاد اور اثر سے معمور ہے۔ صلیب کی خاموشی ضمیر کو جگاتی ہے، یہ انسان کو مجبور نہیں کرتی بلکہ دعوت دیتی ہے۔ آئے ہم کلیسیا تناظر میں صلیب کو دیکھیں کہ کلیسیا تناظر اور اس کی تعلیم میں صلیب کیا ہے۔ کلیسیا کی تعلیم کے مطابق صلیب نجات کا مرکز ہے۔ صلیب لتوریا کی روح، خدمت کی بنیاد ہے۔ مسیحی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح کی صلیب کفارہ ہے، محبت کا کمال ہے اور شاگردی کا معیار ہے۔ بائبل مقدس اعلان کرتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، مگر ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آئے ہم تخلیقی، ثقافتی اور انسانی پہلوؤں پر نظر کریں۔ صلیب ثقافت میں معنی پیدا کرتی ہے، ادب میں گہرائی، شاعری میں درد اور امید، انسان میں توازن۔ یہ انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر درد بے معنی نہیں، ہر خاموشی خالی نہیں، اور ہر ٹوٹنا بکھرنا نہیں۔ صلیب ایک خاموش منبر ہے، ایک بولتا ہوا منبر ہے جو بہتوں کو بدلتا ہے، ایک زندہ تعلیم ہے۔ آج کا یہ دن صلیب کو سننے کی کوشش ہے تاکہ ہم شور کم کریں اور سچ زیادہ سنیں۔ آئے ہم صلیب کی خاموش مگر بولتا ہوا راز دیکھیں۔ صلیب کوئی اچانک واقعہ نہیں، نہ ہی تاریخ کے ایک لمحے کی پیداوار ہے۔ یہ ایک ازل سے لکھا ہوا جملہ ہے جو تخلیق کے پہلے دن سے کائنات کے سینے میں کندہ ہے۔ صلیب خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی میں وہ خطابت ہے جو صدیاں بدل دیتی ہے۔ یہ لکڑی نہیں، معنی ہے۔ یہ نشان نہیں، راستہ ہے۔ آئے ہم کائناتی صلیب دیکھیں، 4 سمتیں اور ایک مرکز۔ کائنات کی وسعت پر اگر غور کیا جائے تو ہر شے ایک صلیبی توازن پر قائم نظر آتی ہے۔ 4 سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جب ایک مرکز پر جمع ہوتی ہے تو ایک کائناتی صلیب بنتی ہے۔ یہ مرکز محض جغرافیہ نہیں بلکہ خدا کی حضوری ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا نے اپنی نجات سے کسی ایک سمت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ 4 ارکان، چاروں طرف خدا کی محبت ہے، سب کے لیے ہے، ہر جگہ اور ہر زمانے میں۔ آئے ہم بیج، درخت اور موت کے تناظر میں صلیب کو دیکھیں۔ درخت فطرت کی خاموش عبادت ہے، اس کی جڑیں زمین میں دفن اور شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہی صلیب کا پہلا خاکہ ہے۔ بیج زمین میں گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، مرتا ہے اور پھر زندگی بن کر ابھرتا ہے۔ یہی وہ منطق ہے جسے مسیح نے بیان کیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ صلیب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی قربانی کے بغیر ممکن نہیں،
اور پھل بیج کے مرنے کے بعد اگتا ہے۔ آئے ہم انسان کا جسم اور زندہ صلیب پر نگاہ کریں۔ انسان جب سیدھا کھڑا ہو اور بازو پھیلائے تو وہ خود ایک صلیب بن جاتا ہے۔ یہ محض جسمانی ساخت نہیں بلکہ ایک روحانی اعلان ہے۔ عمودی پہلو خدا کے ساتھ رشتہ، افقی پہلو انسانوں کے ساتھ رشتہ۔ انسان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب دونوں رشتے توازن میں ہوں، اور یہی صلیب کی انسانیاتی یعنی انتھروپولوجیکل تعلیم ہے۔ انسان رشتہ ہے، تنہائی نہیں۔ آئے ہم فطرت کی قربانی اور ثمر پر غور کریں۔ صلیب کے ناطے سے ان کا کیا ہے؟ بادل اپنے آپ کو توڑتے ہیں تو بارش بنتی ہے، زمین اپنا سینہ کھولتی ہے تو فصل اگتی ہے۔ فطرت ہر لمحہ صلیب کی زبان بولتی ہے مگر شور کے بغیر۔ کیتھولک کلیسیا کی تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تخلیق انسان کی ملکیت نہیں بلکہ خدا کی امانت ہے۔ اس لیے صلیب ہمیں استحصال نہیں بلکہ کائنات کی نگہبان سکھاتی ہے۔ آئے ہم باغ عدن سے جلجتا کا سفر دیکھیں۔ عدن میں ایک درخت تھا جہاں انسان نے خدا کی مرضی کے خلاف ہاتھ بڑھایا۔ جلجتا پر ایک اور درخت تھا جس پر یسوع مصلوب ہوا، جہاں خدا نے انسان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عدن میں نافرمانی نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ جلجتا میں اطاعت یعنی فرما برداری نے آسمان کھول دیا۔ یہی تاریخ نجات کا محور ہے، آدم کا زخم اور مسیح کا مرہم ہے۔ عہد قدیم کی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامہ میں بہت ساری پیش تصویریں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر نوح کی کشتی پانیوں میں ایک صلیبی پناہ تھی۔ اسحاق کی قربانی باپ کی محبت کی دھندلی تصویر تھی۔ پیتل کا سانپ بلند کیا گیا تاکہ دیکھنے والا زندہ رہے۔ عدد کی کتاب 21واں باب۔ یہ سب نشانات تھے جن کی حقیقت صلیب پر ظاہر ہوئی۔ مزامیر کی پکار اور انبیاء کی آنکھ، مزمور 22 میں ہم دیکھتے ہیں، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صلیبی کلمہ بھی ہے۔ تو یہ خدا کی غیر موجودگی نہیں بلکہ غیر مستحکم اور گہری موجودگی ہے۔ جلجتا پر مسیح کے لبوں سے ادا ہوئی۔ اشعیا نے دکھ اٹھانے والے خادم کو دیکھا اور ارمیا نے روتے ہوئے خدا کو محسوس کیا، اور انبیاء نے اس خدا کو پہچانا جو دکھ میں بھی خاموش تھا۔ صلیب کوئی حادثہ نہیں، یہ منصوبہ محبت ہے۔ یہ خاموش ہے مگر بولتی ہے، کمزور ہے مگر طاقتور ہے، موت کی علامت نہیں بلکہ زندگی کی کنجی ہے۔ جو تخلیق کو سمجھنا چاہے صلیب کو دیکھے، جو تاریخ کو پڑھنا چاہے صلیب کو سمجھے، جو خدا کو جاننا چاہے وہ اس خاموش مگر بولتے ہوئے منبر کے سامنے ٹھہر جائے۔ آئے ہم صلیب کا ایک اور پہلو دیکھیں، صلیب اور مسیح خداوند۔ صلیب مسیح کی محبت کی سب سے بڑی اور واضح ظاہری علامت ہے۔ مسیح نے خود کہا، جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ متی کی انجیل 16 باب کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، صلیب نہ صرف دکھ اور موت کی علامت ہے بلکہ محبت، اسیار اور نجات کا وسیلہ بھی ہے۔ مسیح کی زندگی اور قیام کا ہر لمحہ صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی خاموشی میں طاقت، اس کی قربانی میں روشنی، اس کی موت میں نجات پوشیدہ ہے۔ صلیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت فروتنی میں ہے اور حقیقی فتح خدمت اور قربانی میں ہے۔ آئے ہم جلجتا کی خاموشی میں خطابت دیکھیں۔ جلجتا کی پہاڑی جہاں پر یسوع کو مصلوب کیا گیا، جہاں مسیح مصلوب ہوئے، اپنی خاموشی سے تاریخ سے گفتگو کرتی ہے۔ یہ خاموشی کائنات کی خطابت ہے۔ پرندوں کی آواز خاموش مگر ہر ایک چیخ گواہی دیتی ہے۔ آسمان کا رنگ، زمین کی کھڑکی، ہر لمحہ صلیبی راز بیان کرتی ہے۔ جلجتا کی خطابت صرف دکھ کی نہیں بلکہ محبت، امید اور نجات کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اور خدا، دکھ اور روشنی، فنا اور بقا آپس میں ملتے ہیں۔ آئے ہم صلیب اور قیامت پر نظر کریں۔ صلیب کا سفر قیامت کی طرف جاتا ہے۔ موت کے بعد زندگی، دکھ کے بعد خوشی اور شکست کے بعد فتح۔ یوحنا 19واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے،
کہ سب کچھ مکمل ہوا، تمام ہوا، اور مسیح نے سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے منصوبے میں دکھ، قربانی اور صبر کے بعد نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ صلیب اور قیامت نجات اور حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ہم رسولی تعلیم میں صلیب کو دیکھتے ہیں کہ رسولوں نے صلیب کے راز کو نہ صرف بیان کیا بلکہ اپنی زندگی میں اس کی تعمیل کی۔ گلاطیوں کے نام خط 6 باب کی 14ویں آیت ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، مگر خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ مقدس پطرس کے نزدیک دکھ اور امید میں توازن پیدا کرنا ہے۔ رسولی تعلیم میں صلیب ایمان، امید اور محبت کی بنیاد ہے۔ آئے ہم کلیسیا کی پیدائش کے بارے میں سنتے ہیں کہ صلیب کے ساتھ کلیسیا کی پیدائش، اس کا جنم کیسے منسلک ہے۔ کلیسیا کا آغاز بھی صلیب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ عبادت، قربانی اور خدمت کا مرکز بنی۔ کلیسیا کا ہر ممبر صلیب کے سبق سے زندگی گزارتا ہے۔ صلیب نے کلیسیا کو روحانی، سماجی اور اخلاقی سمت دی ہے۔ آئے ہم صلیب، کفارہ اور مصلحت پر غور کریں۔ کفارہ کا تصور صلیب میں مکمل ہوتا ہے۔ مسیح نے انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اٹھایا، خدا اور انسان کے درمیان مصالحت ممکن ہوئی۔ جیسا کہ لکھا ہے، پس سب کچھ خدا سے ہے، جس نے مسیح کے وسیلے سے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ملاپ کرانے کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے ذریعے سے، جیسے عمودی اور ہم نے دیکھا ہے افقی، تو خدا نے انسان کے ساتھ ملاپ کر دیا ہے۔ انسان اور خدا صلیب پر مکمل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں۔ آئے ہم شکست میں فتح دیکھیں۔ صلیب میں شکست میں فتح، صلیب میں تضاد نظر آتا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں نا کہ صلیب دکھ کی، اذیت کی، پریشانی کی علامت ہے، موت کی علامت ہے، لیکن اسی کو بدل کر یسوع نے کیسے زندگی بنا دیا ہے۔ صلیب میں تضاد نظر آتا ہے، موت میں زندگی، ظلم میں انصاف، شکست میں فتح اور دکھ میں خوشی۔ یہ تضاد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی حکمت دنیاوی منطق سے مختلف ہے۔ ہم محبت بطور منطق دیکھیں۔ صلیب کی الہیات کے مطابق محبت ایک سائنسی اصول یا منطقی قاعدہ کی طرح کام کرتی ہے۔ قربانی میں اضافہ، دشمن کو دوست بنانا، دکھ کو تسلیم کرنا اور امید پیدا کرنا۔